السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کے مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 کا آخری حصہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پہلے حصے کی وضاحت اس سے پہلے والے درس میں ہوئی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے آپ کے لیے خرچ کرو گے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بات واضح کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیے ہدایت کا مالک اللہ ہے، آپ لوگوں کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، لہذا اے صحابہ اپنے کافر رشتہ داروں پر جو آپ خرچ کرنے سے کتراتے ہو ایسا مت کرو۔ تم اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو اور حسن سلوک کرو، اور یہ صلہ رحمی اور حسن سلوک کس لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ میرے رب نے کہا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، مشرک ہو موحد ہو، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، رشتہ داری کو جوڑوں، میں اس کے ساتھ سلوک کروں۔ تو آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا ملنے والا ہے؟ آپ جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ ملے گا۔ وہ مسلم پر خرچ کر رہے ہو، وہ غیر مسلم پر خرچ کر رہے ہو، تو آپ خرچ کرو، ان کو دو، اور دینے سے قریب آئیں گے، اور آپ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا، اور ان سے یہ رابطہ رکھنے سے امید ہے کہ آگے چل کر کے انشاءاللہ وہ ہدایت کی طرف آ جائیں، ہدایت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان پر خرچ نہیں کرو گے، ان سے قطع تعلق کر لو گے، ان سے بات چیت نہیں کرو گے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر ہدایت کا راستہ ان کو کون بتائے گا؟ اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ تو آپ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دیں گے، آپ کو دیں گے۔ لہذا آپ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ داری، صلہ رحمی کی کتنی فضیلت ہے اسلام میں، اور غیر مسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ دونوں محنت کریں، کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو ان کی بات مت مانو، لیکن بھلائی کے ساتھ دنیا میں ان کے ساتھ رہو۔ ماں باپ مشرک ہیں اور چاہتے ہیں میرا بیٹا بھی مشرک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ شرک مت کرو، آپ مشرک مت بنا، موحد رہو، لیکن ان کی بات مت سنو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری امی میرے پاس آئی ہوئی تھی اور وہ دین سے بہت متنفر تھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امی بہت امید سے آئی ہوئی ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ کہا اسماء صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس نے سلوک کرو، غیر مسلموں سے، شرک کرنے والوں سے، بدعتیوں سے ان کے ساتھ صلہ رحمی ہونی چاہیے، اس سے تعلقات ہمارے مضبوط ہونے چاہیے تاکہ ان کے سامنے رب العالمین کا ہم پیغام پہنچا سکیں۔
تو آپ جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ اپنے آپ کے لیے خرچ کرو گے، لیکن خرچ میں ایک چیز کا دھیان رکھنا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ مسلم پر خرچ کرو، غیر مسلم پر خرچ کرو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے خرچ کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے۔ مسلم پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، غیر مسلم پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو یہاں تک معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ان غیر مسلموں کو بھی بنایا ہے اسلام نے جو اسلام کی طرف مائل ہے، اسلام کی طرف ان کا رجحان ہے کہ ان کو زکوٰۃ دے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے، اور ان لوگوں کو بھی بنایا ہے جو اسلام قبول کیے ہیں اور ان کو جمانا ہے بھی، اسلام مضبوط ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کی رضا جوئی، بس خرچ کرنے کا مقصد آپ نہیں دو گے تو آپ کا رشتہ دار کیا کہے گا، دو گے تو بہت خوش رہے گا، آپ کی بڑی تعریف کرے گا، آپ کی جی حضوری کرے گا۔ اگر یہ سب مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں، ایسے صدقے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کو ضرورت جو ہے خالص نیت والے صدقے کی ضرورت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت خالص ہے، نیت اچھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ صدقہ قبول ہے۔ تو نیت خالص کرو اور اس کے بعد مسلم پر خرچ کرو، غیر مسلم پر خرچ کرو، رشتہ دار پر خرچ کرو، غیر رشتہ دار پر خرچ کرو، جہاں بھی موقع آ جائے اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ وہاں خرچ کیجیے، آپ وہاں خرچ کیجیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلم جو ہمارے رشتہ دار ہیں، غیر مسلم جو برادران وطن ہیں، ان سے ہماری صلہ رحمی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہونے چاہیے، اور اس بات کو بہت زیادہ اپنے سامنے نہ لاؤ کہ انہوں نے آپ پر ظلم کیا، وہ گرچہ ظلم کر رہے ہیں لیکن ہم انصاف کریں گے، وہ فساد مچا رہے ہیں لیکن ہم امن و امان قائم کریں گے، وہ نفرت پھیلا رہے ہیں لیکن ہم محبت بانٹیں گے۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، اور رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں گے۔ ہم کو محبت بانٹنے کا حکم ہے، ہر حال میں محبت بانٹیں گے، کیا ہوگا وہ اللہ کے۔ ہم گھبرائیں نا، ہم ڈرائیں نا، ہمارے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کریں۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، کیسے حالات ہیں، ان حالات میں ہماری کیا قرآن رہنمائی کرتا ہے، اس رہنمائی قبول کریں۔ تو رشتہ داری جوڑنا، تعلقات رکھنا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی بات کو کہا کہ دیکھو جو کچھ بھی بھلائی کرو گے وہ پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، آپ کی کسی نیکی کا، آپ کی کسی خیر کا ثواب ذرہ برابر کم نہیں ہوگا، پورا پورا آپ کو بدلہ ملے گا مکمل طور سے، اور کئی گنا بڑھا کر کے آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کم سے کم 10 گنا 700 گنا تک، ایک نیکی کا ثواب آپ کو کم سے کم 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور اس سے زیادہ 700 گنا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، بالخصوص صدقہ اور خیرات کا، صدقہ اور خیرات کو اور بڑھا دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اور جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، جتنا چاہے دے دے، اس سے خزانے میں کوئی کمی ہے نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا،
کسی بھی نیکی کرنے والے انسان پر ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور کسی نیکی نہ کرنے والے انسان پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ نہ کافر پر ظلم ہوگا، نہ مشرک پر ظلم ہوگا، نہ بدعتی پر ظلم ہوگا، نہ موحد پر ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ عدل کرے گا۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرنے والا ہے، تو تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا اس کا انجام پا لے گا، اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی اس کا انجام اس کو دیکھنا پڑے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لہذا اے لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی مرضی میں خرچ کرو۔ اللہ رب العزت نے جو تمہاری رہنمائی کی ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اللہ کے راستے میں مساجد، مدارس، ان سب میں خرچ کرو، تو اس میں آپ خرچ کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو ان قیمتی توجیحات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔